عباس کشوانے، وہ شخص کہ جس نے نہ صرف اپنی تمام عمر بلکہ اس سے پہلے اس کے 12 اجداد نے بھی ساقی تشنہ لب کربلا حضرت ابوالفضل العباس کی خدمت کی ہے۔ حاج عباس کشوان کو کربلا میں سب جانتے ہیں، شخص کہ جس کے پاس حرم ابوالفضل العباس کی چابیاں ہیں۔ شیخ عباس کا کہنا ہے کہ اس کا فیملی نام کشوان اس وجہ سے پڑا کہ وہ حرم میں جوتے سنبھالنے کا پیشہ رکھتے تھے، اور 490 سال پہلے حضرت عباس علیہ السلام کے حرم اور سرداب کی چابی ان کے خاندان والوں کے پاس تھی۔ حاج عباس کشوان لوگوں سے مخاطب ہو کر، شیعوں سے مخاطب ہو کر دو سفارش کرنا چاہ رہے ہیں، دو نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ جو خود ان کی زبانی سنیے۔ وہ کہتے ہیں، میں آپ لوگوں کو نصیحت کرنا چاہتا ہوں، آپ سب کے لیے یادگار رہے گی یہ نصیحت کہ انشاءاللہ آپ لوگ ہمیشہ خوش رہیں گے، کبھی بھی کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، ہمیشہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا اور حضرت امام مہدی علیہ السلام کے دل کو خوش کریں گے، اور جب وہ خوش ہوں گے تو آپ کے لیے دعا کریں گے۔ یہ دو بزرگوار امام زمانہ علیہ السلام اور حضرت فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا جب آپ کے لیے دعا کریں گے تو آپ کسی کے محتاج نہیں ہوں گے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ آپ کی اولاد بھی صحیح ہو جائے گی، وہ بھی کسی کی محتاج نہیں ہوگی، کسی اور جگہ پر نہیں جائیں گے، دوسرے کام نہیں کریں گے، آپ کی زندگیاں اچھی ہو جائے گی، آپ کی بیویاں، آپ کے بیٹے، آپ کی بیٹیاں سب اچھے ہو جائیں گے۔ اگر چاہتے ہو کہ تمہاری زندگی اس طرح ہو جائے تو زیارت عاشوراء کو ترک نہ کریں، زیارت عاشوراء کو ترک نہ کریں۔ عجیب ہے یہ دعا آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ اس زیارت عاشوراء میں ہے۔ اس زیارت عاشوراء کے ذریعے تمہارے سارے کام صحیح ہو جائیں گے، کسی کے بھی محتاج نہیں ہوگے۔ جب بھی جس وقت بھی اگر پڑھ سکتے ہو، امکان ہو تو 100 دفعہ لعن کے ساتھ اور 100 دفعہ سلام کے ساتھ، اور اگر نہیں پڑھ سکتے تو صرف ایک لعن اور سلام کے ساتھ، کوئی عیب نہیں ہے، لیکن زیارت عاشوراء کو ترک نہ کریں۔ شیعوں کی علامت ہے زیارت عاشوراء، شیعوں کی علامت ہے زیارت عاشوراء۔ خدا شاہد ہے کہ میں نے نہیں دیکھا کہ کوئی زیارت عاشوراء پڑھتا ہو اور کسی کا محتاج ہو۔ اگر 10 افراد ایک جگہ پر ہوں، اگر ان میں سے ایک شخص زیارت عاشوراء کو واجب سمجھ کے پڑھتا ہو تو 9 افراد اس ایک شخص سے فیض حاصل کرتے ہیں۔ اس سے زیادہ یہ ہے کہ عاشوراء عجیب ہے، عجائب ہے۔ اگر کوئی عاشوراء کو واجب سمجھتا ہے تو اس کے ہمسائے بھی فیض حاصل کرتے ہیں، وہ گھر بھی فیض حاصل کرتا ہے کہ جس میں ایک شخص زیارت عاشوراء کو واجب سمجھتا ہے۔ اس کے علاوہ مرنے کے بعد، وصال کے بعد قبر کی پہلی رات کو بہت سخت ہے، بہت زیادہ سخت ہے قبر کی پہلی رات۔ میرے نزدیک قیامت سے زیادہ قبر کی پہلی رات سخت ہے۔ قبر کی پہلی رات کیوں سخت ہے؟ کیونکہ قبر کی رات سے پہلی والی رات وہ کہاں تھا، وہ میت کہاں تھی، اس کے اطراف میں کون تھا، اس کی ماں، اس کی بہن، اس کا بھائی، اس کی بیوی، اس کے بیٹے، اس کی بیٹیاں، اور یہاں ایک رات میں وہ وہاں سے یہاں پہنچ گیا، سخت ہے اس کے لیے ایک گودال میں، قبر میں، تاریکی میں، کہاں سے کہاں تھا، کہاں آ گیا، بہت سخت ہے۔ لیکن جو کوئی عاشوراء کو واجب سمجھتا ہے، اس سے پہلے کہ اس کو قبر میں ڈالا جائے، ابا عبداللہ الحسین علیہ السلام وہاں پر بیٹھے ہیں،
منتظر ہیں، ابا عبداللہ الحسین منتظر ہیں۔ میرے بھائیوں، میرے بہنوں، جیسے ہی قبر میں تمہیں رکھا جائے گا، کہیں گے اے فلانی نہ ڈرو، تو نے مجھے فراموش نہیں کیا، میں بھی تمہیں اس رات نہیں بھولوں گا۔ عاشوراء آپ سب کے لیے بہت اچھی ہے، دنیا اور آخرت میں یہ بہترین ہدیہ ہے امام محمد باقر علیہ السلام کی جانب سے، اپنے والد ابا عبداللہ الحسین کے شیعوں کے لیے بہترین تحفہ ہے۔ اور میں نے نہیں دیکھا، واللہ واللہ واللہ، اگر ایران اور عراق بالخصوص ایرانی قوم کے اہل بیت سے محبت رکھتی ہے، واللہ اگر ایرانی قوم، ایرانی ملت عاشوراء کو 7 دن مل کر پڑھے، واللہ امریکہ کو نابود کر دے گی، واللہ امریکہ کو نابود کر دے گی۔ اس کے علاوہ ایک اور ہدیہ میں آپ کو بتاؤں اور پھر چلا جاؤں، کیونکہ میرے رفقا میرے منتظر ہیں۔ ہماری گردنوں پر ایک حق ہے، کیا یہ حق ہمارے ماں باپ کا ہے؟ نہیں، والدین کے حق سے بھی زیادہ ہے یہ حق۔ کون ہے کہ جس کا حق ہماری گردنوں پر ہے؟ وہ ہے امام زمانہ علیہ السلام کا حق۔ پہلے خدا نے کہا تھا قُل لَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ أَجْرًا إِلَّا الْمَوَدَّةَ فِي الْقُرْبَى، اور یہ پیغمبر کا بیٹا ہے، پیغمبر کی اولاد ہے، نفس پیغمبر، روح پیغمبر، جسم پیغمبر۔ امام زمانہ علیہ السلام 1000 طرح کے حق ہماری گردن پر رکھتے ہیں، 1000 طرح کے حق رکھتے ہیں۔ ابھی چاہتے ہیں کہ ان کے ایک حق کو ادا کریں تو بہت اچھی طرح سے سنیں، ایک جز کو ادا کریں۔ صبح کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد، مغرب کی نماز کے بعد، صبح کی نماز کے بعد، ظہر کی نماز کے بعد اور مغرب کی نماز کے بعد، بھولو گے تو نہیں؟ 2 رکعت نماز پڑھو میرے عزیزوں، 2 رکعت نماز پڑھو گے، اس کے بعد تسبیح حضرت زہرا سلام اللہ علیہا پڑھو گے، اس کے بعد 100 مرتبہ صلوات پڑھو گے، اس کے بعد ہاتھوں کو اٹھا کر کہو گے پروردگارا، یہ نماز اس تسبیح کے ساتھ، اس صلوات کے ساتھ امام زمانہ علیہ السلام کی سلامتی کے لیے، ان کے یاروں کی سلامتی کے لیے، ان کے اصحاب کی سلامتی کے لیے، ان کے شیعوں کی سلامتی کے لیے۔ میرے عزیزوں، غور سے سنو، اس نماز کو امام زمانہ علیہ السلام کے پاس لے کر جاتے ہیں، ان کے سامنے رکھتے ہیں۔ میں اپنے آقا کے قربان ہو جاؤں، اس کے چہرے کے قربان جاؤں، اس کے پاؤں کی خاک کے قربان جاؤں۔ امام پوچھتے ہیں یہ کون ہے کہ جس نے ہمیں فراموش نہیں کیا ہے؟ کس نے اس کو ہمارے لیے بھیجا ہے؟ کہتے ہیں کہ فلاں نے بھیجا ہے، فلاں کا فرزند ہے۔ جانتے ہو آقا کیا کہتے ہیں؟ جانتے ہو وہ کیا کہتے ہیں؟ خوش قسمت ہو آپ لوگ کہ آقا ہاتھ اٹھا کر کہتے ہیں خدا ان کو جزائے خیر عطا کرے۔ اگر امام زمانہ علیہ السلام کسی کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کر دیں، کیا امام زمانہ علیہ السلام کی دعا رد نہیں ہوگی؟ اگر دعا کرتے ہیں کہ خدا اس کو جزائے خیر عطا کرے تو خدا جزائے خیر عطا کرتا ہے۔ یہ 2 کام واللہ واللہ میرے بھائیوں، میری بہنوں، میری بیٹیوں، میرے عزیزوں، ان 2 کاموں کو انجام دیں، عاشوراء اور یہ نماز، تو 1 مہینہ نہیں تو 2 مہینے میں، زیادہ سے زیادہ 3 مہینے کے اندر اندر آپ کے ہاتھ میں ایک چیز ضرور آئے گی، ایک چیز آپ کو حاصل ہوگی، حتماً آپ کے لیے کوئی کام انجام دیا جائے گا انشاءاللہ، ایک خیر آپ دیکھیں گے۔ آخر میں خدا کو حضرت عباس علیہ السلام کے 2 کٹے ہوئے بازوؤں کی قسم دیتا ہوں کہ خدایا تمہیں علی اور آل علی سے دور نہ کرے۔